ملکہ بلقیس نے تخت کی طرف دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ اکثر باتیں تو وہی تھی جو اس کے تخت میں تھی، لیکن کچھ بدلی ہوئی تھی۔ حیران تھی کہ یہ کیا جواب دے۔ آخر وہ خیال آیا جو اس نے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کے بابت سنا ہوا تھا، یعنی وہ غیر معمولی قوت رکھنے والے انسان ہے اور دنیا کے پیدا کرنے والے نے وہ کچھ دیا ہے جو دوسروں کو میسر نہیں ہوا۔ پھر بھی اس نے جواب احتیاط کے ساتھ دیا اور کہا، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ وہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کر دیا کہ ہمیں تو اس نشانی کے دیکھنے سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سلیمان اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں انہیں بتایا، اور ہم نے ان کا فرما بردار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ بلقیس اپنے خداداد فہم اور ذکا سے اس نتیجہ پر پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ اصل معبود وہی ہو سکتا ہے جس کی قدرت لامحدود ہے اور جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو خط پہنچتے ہی اسے یقین ہو گیا کہ یہ معمولی انسان نہیں ہے۔ پھر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اب جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس کا چھپا ہوا ایمان جو آپ کے خط سے ابھر چکا تھا، تخت کی نشانی دیکھ کر پختہ ہو گیا اور اس نے اس کا کھلم کھلا اقرار کر لیا۔ تو ناظرین، سلیمان کے ایک محل میں شیشوں کا فرش تھا۔ یہ شیشے دور سے پانی کی طرح چمکتے تھے یا ان کے نیچے سچ مچ پانی تھا، جیسے وہ اوپر سے شیشوں سے منڈ دیا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس پر مشرکوں کے خیال کا غلط ہونا ثابت کرے، اس لیے اسے اس محل کے اندر لے جانے کا حکم دیا۔ دروازے ہی میں سے فرش چمکدار معلوم ہوا اور وہ اسے گہرا پانی سمجھی یا پائچے چڑھانے تک بھیگ نہ جائیں۔ اس سے اس کی پنڈلیاں کھل گئیں۔ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ فرمایا، یہ پانی نہیں، شیشے کا فرش ہے، اس پر سپاٹ آئینہ جڑا ہوا ہے۔ بلقیس سمجھ گئی کہ مجھے دھوکہ ہوا۔ انسان ایسے ہی دھوکے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں نے اب تک شرک کر کے اپنی جان کے لیے تباہی مول لی، اور میں نے توبہ کی اور سلیمان کی طرف پروردگار عالم پر ایمان لائی۔ پہلے جو کچھ کہا تھا وہ اسلام کا اقرار تھا اور یہ دل سے ایمان اور یقین کا اظہار تھا۔ تو ناظرین، میرا درس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ جو ہے اس سورۃ نمل کو غور سے پڑھیں، غور سے اس کی اسٹڈی کریں، تمام آل اسٹوڈنٹ 9th کلاس کے، تاکہ آپ اس سورت کے بارے میں اچھی طرح جان سکیں، اور دوسرا کہ آپ اس کا مطلب ترجمہ غور سے سنیں، غور سے پڑھیں، اور اس کا جو ہے خلاصہ مضمون جو ہے امتحان میں آ جاتا ہے، اور اکثر اس کا جو ہے خلاصہ آتا ہے اور لانگ کویسچن کے طور پر، تو پلیز اسے اچھی طرح یاد کر لیں مضمون کے طور پر، مہربانی ہوگی۔